جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے، کل میں نے آپ کے سامنے حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن و حسین کی سیرت پر اور پھر امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر بیان کیا۔ میں یہاں پر جتنے بھی موجود ہیں، چند باتیں جو رہ گئی تھیں میرے دل میں آئیں کہ میں دوبارہ ان کو بیان کروں۔ کل بھی کافی دیر تک بیان جاری رہا مگر پھر بھی واقعات مکمل نہیں ہو پائے۔ اب ان کے واقعات جنہوں نے اپنی زندگی اسلام کے لیے قربان کر دی ہم ایک یا آدھے گھنٹے میں کیسے بیان کر سکتے ہیں، مگر پھر بھی جو ان سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے وہ سیکھنا ضروری ہے۔ ہم نے اپنے پیارے نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ کا ذکر خیر کیا تھا کل، مگر ایک بات جو میں یہاں پر بتانا چاہتا ہوں، جو میں تو بتا چکا تھا، میں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر وہ آج تمام باپوں کے لیے اور ان کی بیٹیوں کے لیے بہت بڑی نصیحت کی بات ہے۔ علماء جمع ہیں، آپ ان سے پوچھئے کہ ہمارے پیارے نبی نے، یہ تو آج ہمارے ہندوستان میں نعرہ دیا گیا کہ بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ، یہ بعد کا نعرہ ہے۔ جس وقت لوگ اپنی بیٹیوں کو دفن کر دیا کرتے تھے، زندہ ان کو زمین میں گاڑ دیا کرتے تھے، ان کا نام و نشان مٹا دیتے تھے، ایسے عالم میں ہمارے نبی نے بیٹیوں کو اپنے سینے سے لگایا اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا اتنا احترام کیا پیارے نبی نے کہ جب حضرت فاطمہ آپ کے گھر آتی تو ہمارے پیارے نبی ان کے احترام میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ یہ احترام محبت والا احترام تھا۔ مقام تو پیارے نبی کا ہی بڑا ہے، لیکن یہاں پر سکھایا جا رہا ہے کہ ایسا ہی نہیں ہے کہ بیٹی ہی باپ کا احترام یا عزت کرے، باپ کو بھی اپنی بیٹی کا احترام اور عزت کرنی چاہیے، اور ماؤں بہنوں کو بھی چاہیے کہ وہ اولاد کو ایک ہی نظر سے دیکھیں، بیٹی کو بھی اتنی عزت دیں اور بیٹے کو بھی اتنی عزت دیں۔ ہمارے نبی نے یہی تو پیغام دیا، لوگ دفن کر دیتے تھے بیٹیوں کو، ہمارے نبی اپنی جگہ چھوڑ کر حضرت فاطمہ کے لیے کھڑے ہوتے، انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے، اپنی جگہ پر بٹھاتے، اور سنو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماتھا مبارک چومتے، پیشانی مبارک پر بوسہ دیتے، اپنی جگہ بٹھاتے، اور پھر جب ہمارے پیارے نبی حضرت فاطمہ کے گھر جاتے تو وہ اپنے والد صاحب کے احترام میں کھڑی ہو جایا کرتی، والد صاحب کے ہاتھ چومتی اور اپنی جگہ بٹھاتی۔ بیٹیوں کو کتنا احترام دیا ہمارے نبی نے، اور آج کسی گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے خوشی نہیں ہو رہی صاحب، چلو پہلی بیٹی پہ اگر خوشی ہو بھی جائے تو دوسری بیٹی پیدا ہو جائے تو تانے ملنا شروع، بیچاری کا جینا دشوار اس عورت کا جس کے 2 بیٹیاں ہو گئیں، اور اگر 3 بیٹیاں ہو گئیں تو ساس بھی ناراض، سسر بھی ناراض، نند بھی ناراض، دیور بھی ناراض۔ ارے بھئی ہو کیا گیا؟ سب کے چہرے لٹکے ہوئے، کوئی خوشی کا اظہار نہیں کر رہا۔ ایک نوجوان تو روتے ہوئے میرے پاس آیا، کہنے لگا حضرت میں بھی خوش ہوں، میری بیوی بھی خوش ہے 3ری بیٹی پر، مگر گھر والے خوش نہیں۔ کیا آدمی کے اپنے ہاتھ میں ہے بیٹی یا بیٹا دینا؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، اللہ کے دست قدرت میں ہے، وہ جسے چاہے گا بیٹے عطا فرمائے گا، جسے چاہے گا بیٹیاں عطا فرمائے گا، جسے چاہے گا کچھ بھی نہیں عطا فرمائے گا، جسے چاہے گا دونوں عطا فرمائے گا۔ اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے، اور کچھ عورتیں اسے منحوس سمجھ لیتی ہیں جس کے صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کچھ عورتیں ہی منحوس سمجھ لیتی ہیں۔ بتائیے عورت ہو کے عورت ہی کو منحوس سمجھ رہی ہے، اس سے بڑی منحوس کون ہوگی؟ اس سے بڑی ذلت والی کون ہوگی؟ اس لیے آج یہاں پر یہ پیغام لے کے جاؤ، اللہ بیٹی دے یا بیٹا دے، ہر حال میں اللہ کی رضا پہ راضی رہنا ہے، بلکہ اگر بیٹیاں زیادہ ہو تو یہ سمجھ لو کہ ہمارے پیارے نبی کی نظر رحمت ہم پر بھی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں، آپ غور کریں، 4 بیٹیاں تھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور کیسی تعلیم دی ہمارے پیارے نبی نے، اگر باپ باہر سے آئے تو پہلے جو چیز بھی لائے بیٹی کے ہاتھ میں رکھے، بعد میں بیٹے کو دے۔ انصاف دونوں کے ساتھ کرنا ہے، لیکن پہلے بیٹی کو دو۔ ابھی بیٹی کے ساتھ الگ طریقہ ہے، وہ بیٹے کے ساتھ الگ نظریہ ہے۔ کیا سوچتے ہو بیٹا کھلائے گا؟ یاد رکھو
کھلانے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے. اگر بیٹی بیٹا نہ بھی ہو پھر بھی اللہ رب العالمین تمہیں کھلائے گا اور تمہاری حفاظت فرمائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ سلامت رکھے. عزیزان محترم، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ یہ نظریہ اپنے اندر سے بالکل ختم کر دیجئے کہ صاحب بیٹا ہوا تو ہمارا خیال رکھے گا، خاندان کا نام روشن کرے گا. ارے نہیں نہیں، ایسا خیال مت رکھا کرو. زمانے بھر میں بڑی گھر کی شان بیٹی سے. ایک شعر سنانے جا رہا ہوں، توجہ کیجئے گا اس بات پر، پسند آئے گی تو سبحان اللہ ضرور بولنا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا پیغام دیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ کی عظمت و شان کیا ہے اور بیٹیوں کا مقام کیا ہے. زمانے بھر میں بڑی گھر کی شان بیٹی سے مہکتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے. ضروری یہ نہیں کہ بیٹوں سے نام روشن ہو، میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے. ضروری یہ نہیں کہ بیٹوں سے نام روشن ہو، میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے. امام حسن حسین کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیٹے. کیا مقام اور مرتبہ، کیا عزت اور رفعت. آج دیکھ لیجئے زمانے میں کتنے سپوت پیدا ہوئے، مٹ گئے، ختم ہو گئے، لیکن امام حسین کے بارے میں ساری دنیا آج بھی یہ کہہ رہی ہے شہید مرتا نہیں عام آدمی کی طرح. حسین آج بھی زندہ ہے زندگی کی طرح. یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، حسین پھیلے ہیں دنیا میں روشنی کی طرح. تو میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے. یہ جو ہماری مجلس ہو رہی ہے اس کا پیغام یہی ہے کہ ان کی سیرت کو بھی لے کے اٹھو، ساتھ ساتھ یہ بھی جانو کہ نبی کے گھر والوں نے کتنی قربانیاں دی، اور یہ بھی سمجھو کہ زندگی کیسے جینی ہے. شہادت سن کے ان کی شہادتوں کی قیمت کو بھی ادا کرو. اور قیمت کیا ہے کہ اگر اللہ رب العالمین جو بھی تمہیں عطا فرمائے اس پہ راضی ہو. جتنا اللہ نے دیا ہے اس پہ خوشی کا اظہار کرو. یہ نہیں صاحب کہ یہ ہو گیا، ارے کھلانے والا پلانے والا اللہ ہے. اللہ نے فرمایا قرآن میں نحن نرزقکم وإیاہم، اللہ تمہیں بھی رزق دے گا، تمہاری اولاد کو بھی رزق عطا کرے گا. ہم نے ایسے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جن کے 7 بیٹیاں 8 بیٹیاں، اور اللہ نے انہی کے نصیب سے انہیں اتنا دیا کہ علاقے میں بڑے بڑے مالدار بھی گزرے اور بڑا بڑا مقام بھی ہوا ان کا. تو اللہ رب العالمین نصیب کا عطا فرماتا ہے. جو بھی بچہ دنیا میں آتا ہے وہ اپنے نصیب کا رزق لے کر آتا ہے، ساتھ میں آتا ہے. اسی طریقے سے مہمان کے بارے میں بھی آیا ہے، بلکہ اگر بیٹی پیدا ہوتی ہے ہمارے پیارے نبی اس کے گھر کو گھیر لیتے ہیں. یہ حدیث پاک میں آیا، اور فرشتے اس کے گھر کو گھیر کر کہتے ہیں کہ اے گھر والو تم پر سلامتی ہو کہ تمہارے گھر میں اللہ نے رحمت کو بھیجا ہے، لہذا تم پر بھی سلام ہو، اس بیٹی پر بھی سلام ہو. سبحان اللہ. تو یہ اللہ رب العالمین مدد فرماتا ہے. اس لیے جو ہے آپ دل کو ملول نہ کیا کریں. اور اگر کوئی تمہیں تانا دے، یہ تانے وغیرہ کا ذرا زیادہ سسٹم ہے، کوئی تانا دے نا کہ وہ 3 بیٹیاں ہو گئی 4 بیٹیاں ہو گئی، گھبرایا مت کرو، بلکہ اسے سمجھایا کرو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود 4 بیٹیاں. اور جس کو بھی جو عطا فرمائے. ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی بیٹیاں تھیں بتائیے 50 اولادیں بتائی جاتی ہیں کم و بیش. دیکھیں آپ 4 زوجہ محترمہ، حضور غوث پاک جن کی 11ویں کرتے ہو آپ، 4 بیویاں اور ساتھ 50 بچے تھے آپ کے، جن میں تقریباً کم و بیش مطلب بیٹے بھی تھے اور بیٹیاں بھی تھیں، کم و بیش کچھ کم زیادہ. لیکن عزیزان محترم حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی اس بات کا شکوہ نہیں کیا کہ میرے 20 بیٹیاں ہیں یا 25 بیٹیاں، بلکہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا. اور آج پوری دنیا میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کیا جاتا ہے. اور یہ امام حسن و حسین کی آل میں سے ہیں، ہمارے غوث اعظم حسن و حسین کی اولاد میں سے ہیں. فی الحال میں یہ عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ آپ کے سامنے میں نے پیش کیا. امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا، حالانکہ آپ کے ہاتھوں پر 40,000 لوگوں نے بیعت کی تھی. کتنے ہزار لوگوں نے؟ 40,000 لوگوں نے بیعت کی تھی، مگر انہوں نے دھوکہ دیا، ساتھ نہیں دیا امام مسلم کا، ظالموں نے شہید کر دیا. عبید اللہ ابن زیاد نے آپ کا سر کٹا کر چھت پر سے آپ کے جسم کو جو ہے وہ کر دیا، لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے اس کے سامنے سر نہیں جھکایا. اگر عبید اللہ بن زیاد کے سامنے یزید کی بیعت قبول کر لیتے امام مسلم، وہ چھوڑ دیتا. لیکن یہاں پر ہمارے نبی کا گھرانہ یہ بتاتا ہے کہ سر تن سے جدا ہو جائے گوارا ہے، لیکن کسی ظالم اور کسی شرابی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دے یہ ہمیں گوارا نہیں.
کیا نا فخر ہے اسلام کو ان کی ذات پر کہ سر دیا بیعت نہ کی لیکن یزیدی ہاتھ پر، سر تو دے دیا مگر غلط بات کو تسلیم نہیں کیا۔ اب ان کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام تھا محمد اور دوسرے کا نام تھا ابراہیم۔ حالانکہ اونو محمد بھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، ان کی بھی شہادت بعد میں ہوئی، لیکن یہاں پر امام مسلم کے کتنے بیٹے تھے؟ دو بیٹے، حضرت ابراہیم اور حضرت محمد، دو بیٹے محمد اور ابراہیم۔ یہ قاضی شریح کے یہاں تھے۔ عبید اللہ بن زیاد کو جب پتہ چلا کہ وہ وہاں ہیں تو اس نے ان کی تلاش جاری کروا دی کہ ڈھونڈو ان بچوں کو، جہاں بھی ملے میرے پاس پکڑ کے لاؤ۔ ظالم لوگوں نے ڈھونڈنا بچوں کو شروع کر دیا کہ انہیں بھی پکڑ کر عبید اللہ بن زیاد کے پاس پیش کریں گے تاکہ دنیا کی دولت ہمیں مل سکے۔ جب انسان کے سر پہ دنیا کی دولت کا بھوت سوار ہوتا ہے تو پھر وہ نسبتوں کا بھی خیال نہیں کرتا۔ لیکن عزیزان محترم، قاضی شریح کو جب یہ پتا چلا کہ اب عبید اللہ بن زیاد ان بچوں کو بھی نہیں چھوڑے گا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹے ان دونوں بچوں کو لے جاؤ اور ایک قافلہ جو ہے مدینے کی جانب جانے والا ہے، تم اس قافلے کے ساتھ ان بچوں کو کر دینا۔ رات کا سناٹا، قاضی شریح کے بیٹا لے کر گیا ان دو بچوں کو۔ قافلہ دور نکل چکا تھا تو اس نے کہا کہ جاؤ وہ دور جو قافلہ جا رہا اس کے ساتھ جا کے مل جاؤ۔ لیکن اب چھوٹے بچے کہاں تک بھاگتے 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 عزیزان محترم قافلہ آگے نکل گیا، یہ بچے وہیں رہ گئے۔ رات کا عالم، سنسان جگہ، جنگلی معاملات، درندوں کا خوف، اور یہ بچے دو چھوٹے چھوٹے بچے محمد اور ابراہیم بڑی تکلیف میں، کوئی بھی نہیں۔ ابھی بھی آپ دیکھ لیں اگر کسی ایسی جگہ پر پھنس جائے آپ جہاں کوئی جان پہچان کا نہ ہو تو بڑے سے بڑا آدمی بھی گھبرا جاتا ہے۔ محمد اور ابراہیم یہ دونوں بچے تکلیف کے عالم میں، جائیں تو کہاں جائیں، اسی عالم میں ساری رات گزر گئی۔ تو انہوں نے یہ چلتے رہے بچے، رات میں ایک جگہ ٹھہرے بھی، کچھ آرام بھی کیا، لیکن کہاں سکون تھا، کہیں سے کوئی آواز آتی تو گھبرا کر اٹھ جاتے۔ چلتے رہے، انہوں نے سوچا جب صبح کا وقت ہو گیا انہوں نے سوچا شاید کہ ہم باہر نکل آئے ہوں گے، لیکن پھر دیکھا کہ کوفہ کے بازار وہاں سے نظر آ رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا ساری رات گھومتے گھامتے ادھر ہی آ گئے۔ بچے تھے کیا انہیں پتہ چلتا، اتنے میں ایک ظالم نے انہیں دیکھ لیا بچوں کو اور پکڑ کر لے گیا، عبید اللہ بن زیاد کے سامنے پیش کیا۔ عبید اللہ بن زیاد نے جب بچوں کو دیکھا تو بڑی سختی کے ساتھ ڈانٹا اور کہا ہے مشکور جا لے جا ان کو جیل میں بند کر دے۔ مشکور نامی دروغہ تھا، اس کو جو ہے کہا کہ ان بچوں کو جیل میں بند کر دے۔ اب چھوٹے چھوٹے بچوں کو جیل میں بند کر دیا گیا، لیکن یہ جو مشکور نام کا آدمی تھا یہ اہل بیت سے محبت کرنے والا تھا۔ اس نے کسی نہ کسی طریقے سے بچوں کو آزاد کرایا عبید اللہ بن زیاد سے چھپ کر کہ بھلے ہی میری جان چلی جائے مگر میں اہل بیت نبوت کے بچوں کو ایسے شہید ہونے اور پریشان ہونے نہیں دوں گا۔ اس نے آزاد کرایا بچوں کو، چھپ کر کے انہیں نکالا اور اپنی ایک انگوٹھی دی اور کہا دیکھو اس راستے سے چلے جاؤ، یہ قادسیہ کو جاتا ہے یہ راستہ، وہاں پہ ایک کوتوال ہے، اس کو تم میری انگوٹھی دکھانا اور اس سے کہنا کہ وہ تمہیں مدینے پہنچا دے تو وہ تمہیں صحیح سلامت مدینے پہنچا دے گا۔ مشکور نے اپنی ساری ذمہ داری پوری کر دی، ادھر ان بچوں کو بھیج دیا، لیکن ادھر مشکور پھنس گیا۔ عبید اللہ بن زیاد نے پوچھا بلا کر مشکور دو بچے کہاں ہیں، محمد اور ابراہیم؟ مشکور نے کہا میں نے انہیں آزاد کر دیا۔ کہا اچھا تجھے مجھ سے ڈر نہیں لگا؟ کہا میں تجھ سے نہیں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اے ابن زیاد ایک دن تجھے بھی مرنا ہے، مجھے بھی مرنا ہے، تجھے بھی اللہ کو منہ دکھانا ہے، رسول اللہ کو منہ دکھانا ہے، مجھے بھی دکھانا ہے، مجھے اپنی جان دینا گوارا ہے مگر نبی کے خاندان والوں کے ساتھ بے وفائی کرنا گوارا ہے۔ ابن زیاد نے کہا اگر ایسا معاملہ ہے تو پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جلاد کو حکم دیا سب کے سامنے جو ہے انہیں سزا دی جائے، اور عزیزان محترم حضرت مشکور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ یہ ان کی بھی شہادت وہاں پر ہوئی۔ دیکھو کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں انہوں نے، سب کے سامنے انہیں شہید کیا گیا۔ ادھر دو بچے جو قادسیہ کی طرف چل رہے تھے، چلتے چلتے پیروں میں چھالے پڑ گئے، پیروں میں چھالے پڑ گئے۔ بچے تھے کہاں تک جاتے، شام کا وقت ہو گیا، پھر وہی اندھیرا چھا گیا۔ بچے ایک پیڑ کی چھاؤں میں، پیڑ کی کھو میں، یعنی جو اس کے اندر جگہ ہوتی ہے وہاں چھپ کر بیٹھ گئے کہ چلو یہاں ہم بیٹھ جاتے ہیں۔ ساری رات بچے روتے رہے، ساری رات بچے روتے رہے۔ صبح جب
اندھیرا دور ہوا، پھر ان بچوں نے دیکھا کہ کوفہ کے محلات وہاں سے بھی نظر آ رہے ہیں۔ اب یہ جتنی بھی کوشش کرتے مگر وہاں سے نکل نہیں پاتے۔ اتنے میں ایک لونڈی، ایک لڑکی وہاں پانی بھرنے کے لیے آئی۔ اس نے جب ان دونوں بچوں کو دیکھا تو دونوں بچوں کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ روشن نظر آیا۔ بچی کو دیکھ کر دونوں بچے گھبرا گئے، اس لڑکی کو دیکھ کر دونوں بچے گھبرا گئے۔ وہ کہنے لگے آپ ہمیں مارنا مت، تکلیف مت دینا، ہم نبی کے گھر والے ہیں اور حضرت مسلم کے لال ہیں، ان کے فرزند ہیں ہم۔ جب اس لڑکی نے یہ سنا کہ یہ دونوں نبی کی آل سے ہیں تو وہ رونے لگی اور کہنے لگی بچوں تم یہاں بھوک اور پیاس کے عالم میں ہو، لہذا چلو میرے ساتھ، میری جو مالکن ہے وہ نبی کے گھرانے سے بڑی محبت کرتی ہے، وہ تمہیں اچھے طریقے سے کھلائے گی پلائے گی، تمہارا خیال رکھے گی۔ وہ اس کو لے کر اپنی مالکن کے پاس چلی گئی۔ مالکن جو اہل بیت سے پیار کرتی تھی، اس نے جب نبی کے گھرانے کے دو بچوں کو دیکھا تو بڑی محبت کے ساتھ ان بچوں کو اپنے پاس بٹھایا، ان کا چہرہ دھلایا، انہیں کھانا کھلایا، ان کے بالوں کو سنوارا اور کہا بچوں کھانا کھاؤ اور آرام سے تم سو جاؤ۔ بچوں کو سلانے کے لیے ایک جگہ بھی اس عورت نے دی، لیکن عزیزان محترم اس عورت کا جو شوہر تھا بڑا ناہنجار تھا۔ صبح سے لے کے شام تک وہ ان دونوں بچوں کی تلاش میں تھا اور وہ یہ چاہ رہا تھا کہ کس طریقے سے یہ دو بچے اگر مجھے مل جاتے تو ابن زیاد مجھے بڑا انعام دیتا۔ وہ تھکا ہوا آیا گھر میں اور کہا اپنی بیوی سے کہ لاؤ کھانا مجھے بھی دو۔ بیوی جانتی تھی کہ صبح سے لے کے شام تک انہی بچوں کو تلاش کر رہا ہے، تو بیوی نے چھپا دیا تھا بچوں کو لے اور اس کے سامنے کھانا رکھا، کھانا کھلایا اس کو، اپنے شوہر کو، اور کہا کہ تم کیوں تلاش کر رہے ہو ان دونوں بچوں کو؟ تو اس نے کہا میں اس لیے تلاش کر رہا ہوں کہ میں ابن زیاد کے پاس لے کے جاؤں گا، مجھے دولت ملے گی، پیسہ ملے گا، میں مالدار ہو جاؤں گا، اس لیے۔ تو بیوی نے سمجھایا کہ تم نبی کے گھر والوں کے ساتھ بے وفائی کرو گے، غداری کرو گے، قیامت کے دن نبی کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ اللہ اکبر۔ جب اس عورت نے یہ کہا نا، اس ظالم نے ایک بات نہیں سنی، اور ظالم نے کہا کہ تو بکواس نہ کر، اگر کھانا دینا ہے تو دے ورنہ نہیں تو میں جاتا ہوں بچوں کو ڈھونڈنے کے لیے۔ اس عورت نے اسے کھانا دیا، کھلایا، کہا بھی آرام کر لو۔ یہ آرام کرنے کے لیے جیسے ہی لیٹا، ادھر دونوں امام مسلم کے بچے بھی سو رہے تھے لیکن خواب میں اپنے باپ کو دیکھتے ہیں۔ امام مسلم کو جب بچوں نے خواب میں دیکھا تو ایک چیخ ماری اور چپٹ کے رونے لگے۔ جب بچوں نے خواب میں چیخ ماری تو یہ ظالم جو سویا ہوا تھا، اس عورت کا شوہر وہ اٹھ گیا اور کہا یہ کون ہے میرے گھر میں جہاں سے رونے چیخنے کی آواز آ رہی ہے؟ بیوی نے کہا کہ پڑوس میں سے آواز آ رہی ہوگی، ہمارے گھر میں کوئی نہیں ہے۔ لیکن یہ ظالم کہنے لگا نہیں نہیں، کوئی ہمارے گھر میں ہے۔ اللہ اکبر۔ گھر میں جب دوسری جانب اس نے جا کے دیکھا تو کونے میں یہی حضرت امام مسلم کے بچے دونوں آپس میں چپٹ کر رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ بابا جان ہمارے خواب میں آئے اور ہم سے کہا ہے کہ میرے بچوں مت گھبراؤ، تم بھی ہمارے پاس آنے والے ہو۔ یہ شخص ان بچوں کے پاس گیا، انہیں مارنے لگا اور کہا کہ پورا دن میں تمہیں تلاش کرتا رہا ہوں، تم میرے ہی گھر میں تھے۔ یہاں پر اس کی بیوی آئی اور بیوی نے آ کر اس کے ہاتھ کو پکڑا، کہا ظالم ان بچوں کو مت مار، ان بچوں کو تکلیف نہ دے، اس لیے کہ تو ان بچوں کو مارے گا اور حضرت فاطمہ کو ان کی قبر میں تکلیف ہوگی۔ اس عورت کا کہنا تھا کہ کیوں فاطمہ زہرا کو رلاتا ہے کفن میں۔ کسی شاعر نے اس واقعے کا نقشہ اس طرح کھینچا کہ کیوں فاطمہ زہرا کو رلاتا ہے کفن میں، تو پھول تو رہنے دے محمد کے چمن میں۔ مگر وہ ظالم تھپڑ مارتا رہا، بچوں کو ستاتا رہا، تو بیوی نے آگے بڑھ کے اس کے ہاتھوں کو روکا۔ اس ظالم نے اپنی بیوی کو بھی مارا، بیوی کو بھی تکلیف دی۔ اس عالم میں عزیزان محترم اس کی بیوی نے کہا کہ تو مجھے مارتا ہے مار لے، مگر یہ سید ہیں، ان کے چہروں پہ تھپڑ مت مار۔ ارے سید ہیں یہ سید، انہیں تھپڑ نہ لگا۔ وہ عورت کہتی ہے سید ہے یہ سید، انہیں تھپڑ نہ لگا، قرآن کے پاروں کو زمین پہ نہ گرا، قرآن کے پاروں کو زمین پہ نہ گرا۔ سید ہے یہ سید، انہیں تھپڑ نہ لگا، قرآن کے پاروں کو زمین پہ نہ گرا۔ مگر وہ ظالم مارتا رہا، تکلیف دیتا رہا، یہاں تک کہ وہ بچے کہتے تھے کہ تو ہمیں مت مار، اگر تو قید کرنا چاہتا ہے تو قید کر لے، ابن زیاد کے سامنے پیش کرنا چاہتا تو زیاد کے سامنے پیش کر دے، مگر تو ہمیں ایسے تکلیف نہ دے۔
مگر وہ ظالم ان بچوں کو مارتا رہا، یہاں تک کہ دریا کے کنارے لے گیا مار کر، اور کہنے لگا کہ اب میں تمہیں یہیں پر شہید کروں گا، قتل کروں گا یہیں پر۔ تو ان بچوں نے اسے یہی فریاد کی کہ تو ہمیں مار کر کیا لے گا، ابن زیاد کے سامنے تو پیش کر دے، وہ جو چاہے پھر کرے۔ لیکن وہ ظالم نہیں مانا، کہنے لگا اگر تمہیں لے کے جاؤں گا تو راستے میں کوئی مجھ سے چھین لے گا، اگر تمہیں لے کے جاؤں گا کوئی چھین لے گا، انعام وہ حاصل کرے گا، مجھے تمہیں مارنا ہے اور تمہیں تمہارے سر لے جا کر ابن زیاد کو پیش کرنا ہے تاکہ وہ انعام مجھے دے۔ اللہ اکبر۔ تو بڑا بھائی آگے بڑھ گیا اور کہنے لگا اگر تو ہمیں مارنا ہی چاہتا ہے تو پہلے مجھے مار، پہلے مجھے مار۔ اس نے کہا کہ نہیں، پہلے میں تجھے ماروں یا اسے ماروں، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ تو چھوٹا بھائی آگے بڑھا، کہنے لگا نہیں نہیں، بڑے کو مت مار، پہلے مجھے مار۔ کہا میں تم دونوں کو ہی ماروں گا، تم تکلیف جو محسوس کرنی ہے کر لو، میں